معراج عنایت ہوئی ایک ایسے وقت میں جب کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوتی اور نبوی کوشش کے قریب 12 سال گزار چکے تھے، اور وہ مصائب و آلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلے، اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اسٹیٹ فاسٹنس کے نتیجے میں، اس صبر و ضبط کے نتیجے میں، اس استقامت اور استقلال کے نتیجے میں وقت آ گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع انسان کے ان قائدین سے ملاقات کا شرف بخشا جائے جو آپ کے پیش رو تھے، اور اسی طرح سے کائنات کے بلکہ ملأ الاعلیٰ کے وہ اسرار و رموز آپ پر کھولے جائیں جس قدر اللہ تعالیٰ نے کھولنا چاہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشارہ پا گئے ہوں گے آپ، آج کی گفتگو کے موضوع کا ہماری مراد ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی اس کے تذکرے سے بھرپور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی مسجد بیت المقدس کی طرف، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اس کی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات انبیاء علیہ السلام انسانی معاشرے کے سب سے بہترین افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا، اور اس سلسلے منفرد کے سب سے آخری نمائندے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جن کے سلسلے میں پسند کیا، انہیں مختلف معجزات سے نوازا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آتش نمرود ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف عنایت کیا۔ رب تعالیٰ نے چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عنایت کیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے مختلف معجزات سے آپ کو نوازا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ روح القدس سے آپ کی مدد فرمائی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مختلف انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غیر معمولی عنایات ہوئیں، وہ اپنے آپ میں اس نبی کی معراج کی حیثیت رکھتی ہے، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ غیر معمولی واقعہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عزم و کمال سے یہ چاہا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے بیت المقدس کی طرف لایا جائے، اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا جائے۔ معراج عنایت ہوئی ایک ایسے وقت میں جب کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوتی اور نبوی کوشش کے قریب 12 سال گزار چکے تھے۔ مکہ کی سرزمین پر اور طائف کی سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی کوششوں کی انتہا اور حد کر دی، اور وہ مصائب و آلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلے، اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اسٹیٹ فاسٹنس کے نتیجے میں، اس صبر و ضبط کے نتیجے میں، اس استقامت اور استقلال کے نتیجے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا بھرپور مظاہرہ
مکی زندگی کے اندر میں اور بعد میں مدنی زندگی میں فرمایا۔ وقت آ گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع انسان کے ان قائدین سے ملاقات کا شرف بخشا جائے جو آپ کے پیش رو تھے، اور اسی طرح سے کائنات کے بلکہ ملأ الاعلیٰ کے وہ اسرار و رموز آپ پر کھولے جائیں جس قدر اللہ تعالیٰ نے کھولنا چاہے۔ لہذا سیرت کی کتابوں میں ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر معراج کے سلسلے میں ہمارے یہاں کسی درجہ غلو سے بھی کام لیا گیا ہے، لیکن ہم اپنی بات کو ٹھیک اسی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو مبنی برحق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ اپنے قدرت قاہرہ کے ذریعے سے مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک لے جائے اور بیت المقدس سے آپ کا سفر آسمانوں کی بلندیوں کی طرف جاری ہو جائے۔ لہٰذا وہی کچھ ہوا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئے منتہا بڑھایا گیا، بیت المقدس سے آپ کا آسمانی سفر شروع ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلات جو لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ سیرت کی کتابوں کو دیکھ لیں اور خصوصیت کے ساتھ میں ان احادیث صحیحہ کو دیکھیں جو معراج کے واقعے سے بھرپور ہیں۔ ہم وقت کی قلت کے پیش نظر چند ایک باتوں کا تذکرہ کریں گے۔ ہماری مراد اور ہمارا منشا اس وقت یہ ہے کہ تحفہ معراج کے سلسلے میں ہمارے سامعین کے سامنے کچھ باتیں واضح طور پر آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، یہ بات ہم لوگوں کو ملتی ہے، اور یہی وہ معراج کا واقعہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عنایت کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یہ بات آ گئی تھی کہ 50 نمازیں یومیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ادا کریں گے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی سہولت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ سے درخواست فرمائی کہ اے باری تعالیٰ یہ 50 نمازیں میری امت کے لیے بڑی بھاری ہو جائیں گی، لہٰذا درخواست پر درخواست دی گئی اور بالآخر 5 نمازیں ہم لوگوں پر فرض قرار دی۔ نماز اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے معراج کے تحفے کی حیثیت سے لائے ہیں ناظرین، اور یہ نماز کے سلسلے میں ہمارا معاملہ ذرا مختلف سا ہے۔ ایک تو وہ عادت سی ہے جو نماز کے سلسلے میں بن گئی ہے، لیکن بہرحال بچپن کی یہ عادت آگے کو جاری رہتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن بیشتر ہمارے بھائی اور بہنیں ایسی بھی ہیں جو نماز سے بھی غافل ہیں۔ 5 وقتہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، 5 وقتہ نماز ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی شے، نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی، اور نماز کے سلسلے میں یہ بھی کہ یہ مومنوں کی معراج ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہونا اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لینا، یہ ہماری کوشش و کاوش ہو۔ اور پھر نماز بھی ایسی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، وہ نماز جس کو پڑھنے کے بعد میں اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، وہ نماز جس کی ادائیگی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ملنے کا ایک طرح سے یقین ہو چلتا ہے، وہ نماز جس کے پڑھنے کے ساتھ میں ایک بڑی عبادت کے ادا کرنے کا لطف، ایک بڑی عبادت کے ادا کرنے کا سرور ہمارے دلوں کو نصیب ہوتا ہے۔ کیا ہم ایسی نمازیں پڑھتے ہیں؟ اول تو ناظرین 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کے سلسلے میں اپنے آپ کو تیار کریں۔ 5 وقتہ نمازیں جو فرض ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فرض نمازوں کے علاوہ جو بقیہ نمازیں ہیں، جو سنتیں ہیں، جو نوافل ہیں، ان کی ادائیگی گھروں میں ہو۔ نماز زندگیوں کے اندر میں پنکچولیٹی لائے گی، نماز زندگیوں کے اندر میں ریگولیرٹی لائے گی۔ نماز کو پکڑ لیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کاموں کو آسان کر دے گا۔ رزق رسانی کا باعث بتائی گئی، زندگی کے اندر میں سہولتوں کا باعث بتائی گئی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا باعث بتائی گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ حسنہ ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت کی گھڑی پیش آ جاتی، جب بھی کوئی حاجت درکار ہو جاتی، اللہ تعالیٰ سے ٹھیٹ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم رجوع ہو جاتے، اور نماز کو باعث استعانت بتایا گیا۔ سورہ البقرہ کے اندر میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزیں جن کے ذریعے سے استعانت طلب کرنے کی، مدد طلب کرنے کی بات کہی گئی، اس کے اندر میں ایک نماز اور دوسرا صبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپسی پر ہمارے لیے ایک اور تحفہ لے آئے۔ عرش کے خزانے سے اللہ تعالیٰ نے عنایت کی سورہ البقرہ کی وہ آیات، جن کو پڑھیں اور جن کو پڑھنے کا وظیفہ رات کو سونے سے پہلے اختیار کریں۔ اور وہ دو آیتیں جو ہے وہ سورہ البقرہ کی آخری دو آیتیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ میں امت کے لیے یہ تحفہ لایا۔ اور یہ باتیں آتی ہے احادیث کے اندر میں کہ جو شخص سونے کے وقت ان دو آیات کا اہتمام کرے گا، یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ کفایت کے سلسلے میں حدیث کے الفاظ عام ہیں، اور کیسی کفایت کرے گی؟ ایسی کفایت فرمائے گی کہ ہماری یوں کہہ لیجئے کہ جو حاجتیں لاحق ہیں، جو ضرورتیں لاحق ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری ہو جائے گی۔ تو سونے سے پہلے خود بھی ان دو آیتوں کا اہتمام کریں، اور اپنی ذریت کو بھی سونے سے پہلے ان دو آیتوں کا اہتمام کرنے کی تلقین فرمائیں۔ میں سہولت کے اعتبار سے سورہ البقرہ کی ان دونوں آیتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوا علیہ صلوا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔